السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیرہ ہے اور میں رائے چوٹی سے آئی ہوں۔ میری کلاس الصف الاول ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں اس کا عنوان یہ ہے: ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے صرف اپنے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس کے آس پاس بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس کے اچھے یا برے کردار کا اثر لیتے ہیں اور اس کے کردار کو اپنے لیے نقوش راہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک شخص کے عمل و کردار کے اثر سے دوسرے افراد و اشخاص جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے ثواب و عذاب میں اس کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی ظلم سے مارا جائے گا اس کے گناہ کا حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابل پر ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کی روش بنائی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، چنانچہ قبیلہ مضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کی غربت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدل گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، فرمایا: اے لوگوں، بس اللہ سے ڈرو جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی: اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق سامان آپ کی نظر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اسلام میں بہتر روش اپنائی اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس شخص کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کمی ہو، اور جو اسلام میں بری روش اپنائے گا اس پر اس کا بوجھ ہوگا، اور اس شخص کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ اس کے گناہ میں سے کچھ کمی ہو۔ چونکہ ہر شخص کے عمل و کردار کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے، اور اس کا اچھا یا برا کردار دوسروں کو دعوت عمل دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں نیکیوں کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو ضروری قرار دیا ہے، تاکہ مسلم معاشرے کو برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر لایا جا سکے۔ اور یہیں سے راز بھی کھلتا ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد، اچھا ہو یا برا، پورے معاشرے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کا کردار جو کہ اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے دعوت عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے برائی کو دیکھ کر اس سے راضی رہنے کا گناہ اس گناہ کو کرنے کے برابر ہے۔ ایک شخص کی بے راہ روی اور برائی پورے معاشرے کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اگر ممکن ہے اگر تم ایسا نہ کرو گے اللہ تم پر عام عذاب اتارے گا، اور تم دعا کرو گے تو بھی سنوائی نہیں ہوگی۔ برائی سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص خود اسی برائی میں آلودہ نہ ہو، کیونکہ ایسے شخص کی نصیحت مضحکہ چیز ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اخیر زمانے میں جب با اثر افراد برائی کریں گے تو ان کی برائی کو دل سے برا سمجھنا بھی باعث نجات ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب دیکھو کہ کنجوسی کی اطاعت اور خواہش نفس کی پیروی ہو رہی ہے اور دنیا ہی کو سب کو سمجھا جا رہا ہو اور ہر شخص اپنی اپنی رائے پر مصر ہو تو تم اپنی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے پیچھے صبر کے دن ہوں گے، ان میں صبر کرنا ہاتھ میں انگار لینے کے برابر ہوگا، اور جو ان دنوں میں صبر کرے گا اسے 50 شخص کے عمل کا ثواب ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول، ان میں سے 50 شخص کے عمل کے برابر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ہاں، تم میں سے 50 شخص کے عمل کے برابر۔ محترم سامعین و سامعات، شاید کہ زبردست فتنے کا زمانہ ہوگا جب لوگ دولت دنیا کی فکر میں رہیں گے اور ہر شخص اپنے کو سب سے ہوشیار سمجھے گا اور کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں لوگوں کو برائی سے روکنا تو درکنار خود دین پر عمل کرنا دشوار ہوگا۔ جیسا کہ حق اور دیندار شخص پر طنز کیا جائے گا اور اپنے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اذیتیں دی جائیں گی، جیسا کہ ہاتھ پر اسی لیے دین پر عمل کرنا دشوار ہوگا، جیسا کہ ہاتھ پر انگار رکھ کر برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور جو ان دنوں میں صبر کرے گا اسے 50 صحابہ کے عمل کا ثواب ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکیوں کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی نیک توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ